جبکہ ہم قرآن مجید کی اگر تلاوت کریں تو سورہ لقمان اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو لہو الحدیث کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اللہ نے کہا کہ بغیر علم کے کوئی اگر لہو الحدیث خرید کر کے لائے اور اللہ کے دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا موسیقی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج دیکھیں، آج ہم مسلمانوں کی اکثریت چاہے وہ ٹی وی کی صورت میں ہو، ہوم تھیٹر کی صورت میں ہو، موبائل فون کی صورت میں ہو، ہم نے لہو الحدیث خرید لیا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک معنی میں، حالانکہ یہ فائدہ جو ہے بہت بڑا نقصان ہے۔ جو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت ہمارا گزر رہا ہے، اس سے بڑا مزہ مل رہا ہے، نفس کو تلذذ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ چیز ظاہری طور پر ہے، لیکن باطنی نقصان اس کا جو ہے بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، دل میں نفاق کا پیدا ہونا، دل کا غافل ہو جانا اللہ کی عبادتوں سے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ قیامت کے قریب ایک قوم ایسی ہوگی جو ناچ گانا، شراب پینا اور ریشم کو اپنے لیے حلال کر لے گی، یعنی یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ناچ گانا، یہ شراب پینا اور ریشم کا استعمال یہ حرام ہے، ریشم خصوصاً مردوں کے لیے حرام ہے، اور یہ ناچ گانا اور یہ شراب تو عموماً سب کے لیے حرام ہے۔ قیامت کے قریب ایک ایسی بدبخت قوم ہوگی جو ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ناچ گانے، دیکھنا، سننا، یہ اللہ کے حدوں کو توڑنا ہے، اللہ کے حد کو توڑ کر کے اللہ کے لمٹ کو کراس کرنا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ دنیا میں اس طور پر کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے ہمارے اوپر، اور آخرت میں اس طور پر کہ جب ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے تو انہی گناہوں کی وجہ سے شاید ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ کا بوجھ زیادہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے نقصان کا سودا ہوگا قیامت کے دن۔ بالکل ناظرین، کتنی تفصیل کے ساتھ ہم جواب معلوم ہے ماشاءاللہ۔ یہ ناچ گانے اور یہ موسیقی اور لطف اندوز ہونے والے گانے، میٹھی میٹھی آواز والے گانے، محبت کے گانے جو آج ہم فرصت کے لمحات میں سنتے رہتے ہیں، فرصت کے اوقات میں اس کو ہم سن کر محظوظ ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیزیں ہیں اور ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے مرد ہوں تو بھی بچنا ہوگا، عورتیں ہوں تو بھی بچنا ہوگا، طلبہ ہوں تو بھی بچنا ہوگا، چاہے وہ زندگی کی کسی بھی عمر میں ہو، اس سے بچنا ہوگا۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔